إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے سارے جہان کے پالنہار اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جس نے ہمیں اپنے خصوصی فضل و کرم سے رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا کیا اس میں کی جانے والی عبادتوں کی توفیق بخشی پھر اس کے بعد اپنے خصوصی فضل و کرم سے عید الفطر کی دوگانہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کی درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا شافع روض جزا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشی ماں اور بہنوں آج عید الفطر کا دن ہے رمضان المبارک میں جو ہم نے محنت و مشقت کی ہے ریاضت و عبادت کی ہے اس کی مزدوری کے لینے کا دن ہے ہم لوگ اللہ کے گھروں میں سے گھر میں دوگانہ ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا گن گا کر کے اللہ کی بڑائی کا تذکرہ کر کے اپنی خطاؤں اور غلطیوں سے معافی مانگ کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کرتے ہیں کہ الہی جو کچھ ہم نے مزدوری کی ہے محنت و مشقت کی ہے دعا و مناجات کی ہے قرآن کی تلاوت کی ہے اور سماعت کی ہے صدقہ و خیرات بھی کیے ہیں غم گساری اور ہمنوائی بھی کی ہے الہی ان تمام در اعمال خیر کے بدلے ہماری خطاؤں کو بخش دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے
اور ہمیں اس کے بہتر سے بہتر نتائج اور ثمرات عطا فرما۔ اس معنی کر کے ہمیں خصوصی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسی ملک کے دوسرے ریاستوں میں عام طور سے لاک ڈاؤن کے نتیجے میں نماز پڑھنے کی سہولیات نہیں، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارے لیے ایسے اسباب پیدا کیے کہ ہم نے رمضان المبارک میں عبادتیں بھی بے انتہا کی، تراویح کی نماز بھی شرکت کی، فرائض کی ادائیگی ہم نے کی، اور ساری سہولیات کے ساتھ اللہ کی بندگی بجا لانے کی بھرپور کوشش کی۔ اور پھر اخیر میں جو خطرہ منڈلا رہا تھا وہ خطرات کے بادل چھٹے، اور عیدگاہ نہیں تو مساجد میں بیٹھ کر یا مساجد میں آ کر دوگانہ نماز ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولیات فراہم کی ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ساتھ ساتھ انتظامیہ، یہاں کے محکمہ، یہاں کی حکومت نے جو مسلمانوں کے ساتھ مراعات کی ہے، جو سہولیات فراہم کی ہے، وہ بھی مبارکبادی کے مستحق ہے۔ اللہ بھی اسے صحیح شعور بخشے اور ان کے ذہن و دماغ کو پبلک کی خدمت میں لگائے رکھے، آمین۔ بقرعید 2 مہینہ بعد ایک قربانی کا مطالبہ وہاں ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں باضابطہ انسان نے اور مسلمان نے 1 مہینے اپنے نفس کی قربانی دی ہے، اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں مستقل 1 مہینہ لگایا۔ اس مناسبت سے 2 عید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے، اس میں بڑی عید عید الفطر کو کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کرم سے ہم نے اندرونی اور ظاہری اور باطنی اپنی خطاؤں کو دور کرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ساری چیزوں کے امیدوار بھی بنتے ہیں۔ اللہ ہماری خواہشات کی پوری فرمائے اور ہماری تمناؤں کو بھر لائے۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی گئی، وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ آپ اللہ کی توفیق کے مطابق یا اللہ کی رہنمائی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کے گن گا سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا تذکرہ کر سکیں۔ اور پھر فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر سکیں۔ شکریہ ادا کرنا ہر مسلمان کی خصوصی ذمہ داری ہے، اور بطور خاص مسلمانان بنگال جسے سہولیات فراہم کی گئی انہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی شکر گزار ہونا چاہیے۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر 2 عید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جن میں کوئی کھیل کود نہیں ہے، رنگ ریلیاں نہیں ہے، تماشا نہیں ہے، عیاشیاں نہیں ہے، برائیاں نہیں ہے، خلاف جریہ کام نہیں ہے۔ دوسروں کی عیدوں میں ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، مسلمانوں کے لیے جو عید رکھے گئے ان دونوں عیدوں کے سلسلے میں اللہ اس کے رسول کا فرمان یہ ہے کہ ان دونوں میں انسان جذبہ شکر کے ساتھ کبریائی اور بڑائی کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں چھوٹا کرا کے پیش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مستقل اپنے عبادتوں کی قبولیت کے لیے دعا کیا کریں۔ اس مناسبت سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور 2 گانا ہم نے ادا کر لی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی شکر گزار ہونے چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج حالات بڑے خراب ہیں، جس کی سنگینی کا تذکرہ کرنا وقت کو ضائع کرنے کی سوا کچھ نہیں ہے۔ ہر انسان جانتا ہے اس کورونا کال کے نتیجے میں بے انتہا لوگ پریشان ہیں، ہر گھر میں بیمار موجود ہے، بہت سے لوگ کی اموات ہو چکی ہے، بہت سارے لوگ اپنے رشتہ داروں کو داغ مفارقت دے کے اس دنیا فانی کو الوداع کہہ چکے ہیں اور دار جاویدانی کی طرف کوچ کر چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحت و تندرستی دی ہے اور بچا کے رکھا ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس بیماری سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں اور ساتھ ساتھ اپنے خاندان کے لوگوں کو محفوظ رکھنے کی دعا کے ساتھ عالم انسانیت کے شفا اور اس کی صحت یابی کے لیے دعاؤں کی درخواست کرنے کا آج دن ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی سبوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ علاوہ ابھی ہم مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا
وہ بندہ ہے جنہیں اللہ نے خلیفہ کے طور پر پیش کیا ہے. قانون الہی کے نفاذ کے لیے حضرت انسان کو پیدا کیا گیا. ہم وہ انسان ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے ان گنت مخلوقات پر فضیلت و فوقیت رکھی ہے. ایسے انسان کی ذمہ داری کچھ اور ہوتی ہے. جو اللہ کا فرمان ہے, جو اللہ کا پیغام ہے, وہ اللہ کے بندوں کو سنانا اور اس پر نافذ عمل کرنے کی کوشش کرنا. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, اللہ نے ہمیں حضرت انسان بنایا ہے, خیر امت بنایا ہے, تمام نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا ہے, اور ہماری ذمہ داری دی ہے, ہماری پہچان بدلائی ہے, ہماری شان کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو. ہماری شان کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. آپ کو معتدل امت بنایا, درمیانی امت بنایا, بہترین امت بنایا. کیوں؟ تاکہ لوگوں پر اللہ کے گواہ بن جائے. اس دنیا میں اللہ کی الوہیت کی گواہی دینے والا, محمد الرسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینے والا, قرآن مقدس کی حقانیت کی گواہی دینے والا, شریعت اسلامیہ کی حقانیت کی گواہی دینے والا مسلمان کی سوا اور کون ہے؟ مگر افسوس ہے کہ ہم مسلمانوں نے اپنے اس منصبی شان کو بھلا دیا ہے اور اپنی پہچان کو کھو دیا ہے. ایسے موقع پر ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے, اس کی بڑائی کے گن گانے والا بھی ہونا چاہیے, اور ساتھ ساتھ اس کے دین کا پرچارک بھی ہونا چاہیے. آج وہ دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14.5 سال پہلے پیش کیا تھا, عورت و مرد نے اس سلسلے میں قربانیاں دی تھی, وہ آج دین ہمارے سامنے موجود ہے. ہم اسی کے دل دادا ہیں اور اسی کے ماننے والے ہیں. لیکن تاریخ کا مطالعہ کر تو اندازہ ہوگا کہاں وہ آسمان تھے اور کہاں ہم زمین ہیں. وہ آسمان کی بلندی پر پہنچے ہوئے تھے اور ہم تحت الثری میں گرے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں, رشتہ ہمارے اسلام سے ضرور ہے, لیکن اسلامی شعار ہمارے اندر باقی نہیں ہے. آج پوری دنیا میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کرنا. باطل پرستوں کی طرف سے اسلام کے خلاف, پیغمبر اسلام کے خلاف, قرآن کے خلاف, حدیث رسول کے خلاف جو ریشہ دوانیاں ہوتی ہیں, ایسے انسانوں کا دندان سکن جواب دیا جائے اور ساتھ ساتھ عملی جواب دیا جائے کہ ہم وہ انسان ہیں جو قرآن کے پیغام امن پر عمل کرنے والے اور اس کی تعلیم کو فروغ دینے والے ہیں. میرے بھائیوں, یہ کام ہر بچے کا, ہر جوان کا, ہر بوڑھے کا, ہر مرد کا اور عورت کا یہ کام ہے. اگر ہم اس ذمہ داری کو سمجھتے ہیں اور دنیا والوں کے سامنے قرآن کے امن کے پیغام کو پیش کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ رمضان ہمیں ملا ہے, یقیناً جس طرح ہم نے رمضان کو سلامتی سے گزارا ہے, اسی طرح ہماری باقی زندگی بھی سلامتی کے ساتھ گزرے گی. آج ہمارے حالات کیسے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. بہت سارے مقامات پر مسلمان بے یار و مددگار ہیں, پریشانی سے دوچار ہیں, عبادت کرتے ہوئے ان پر گولے داغے جا رہے ہیں, ان پر ٹیر اور آنسو گیس چھوڑے جا رہے ہیں, انہیں پریشان بھی کیا جاتا ہے, انہیں عبادت کرنے سے روکا بھی جاتا ہے. ہمیں ان بھائیوں کو بھی دعا میں رکھنا چاہیے, ان شہیدوں کو بھی اپنی دعا میں شامل کرنا چاہیے. بہت سارے مقامات پر مسلمان حیران و پریشان ہیں. کسی کے پاس روزی کی شکایت ہے, کسی کے پاس گھر کی شکایت ہے, کسی کے پاس امن کے غارت ہونے کی شکایت ہے, کسی کو جیل میں ڈالے جانے کی شکایت ہے. بے شمار شکوہ شکایت ہمارے مسلم بھائی اور بہنوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ہم ایسے موقع پر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں, جہاں اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحت و عافیت کی بھیک مانگتے ہیں, جہاں اپنی تعمیر و ترقی کی دعا کرتے ہیں, وہاں ان بھائیوں کو اور ان بہنوں کو اور ان دوستوں کو اور ان احباب کو یاد کرنے کی بھی ضرورت ہے. فلسطین کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے. فلسطین ہمارا جو قبلہ اول مسجد اقصی, جہاں ہمارا قبلہ اول ہے, جہاں 70 نبی, جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک بڑی جماعت جس علاقے میں نبی بنا کر بھیجے گئے, جنہیں قرآن مقدس نے کہا ورد مقدس ہے, بارکنا حولہ, جس کی ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں نازل کی ہے. لیکن آج قسم پرسی کے عالم میں ہے چند لوگ, مٹھی بھر جماعت, مسلمانوں کی بالمقابل چھوٹی سی جماعت اسرائیل کی جماعت نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرح سے بے چین کر کے رکھا ہے. 55 سے زیادہ ہمارے ممالک ہیں, لیکن کسی کے کان پر جوئی تک نہیں رکھتے ہیں. ارے بھائیو, ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے, لیکن یہاں سے عرش الہی کو دستک دے سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان مظلوموں کے لیے, معذوروں کے لیے, مظلوموں کے لیے اور شہیدوں کے لیے اور ان کمزور لوگوں کے لیے
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا تو کر سکتے ہیں۔ علاوہ اس کے ہندوستان کے طول و عرض میں گوشے گوشر کونے کونے میں بے شمار لوگ پریشان ہیں۔ حالات ہمارے سامنے کچھ ایسے بھی آتے ہیں کہ جہاں آپ کو رہنے کا حق نہیں دیا جاتا، لیکن کورونا کے نتیجے میں جو انسان آپ کو گھر سے نکال رہا تھا وہ آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بھائی گھر ہی میں رہو۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ شاید اس بہانے آپ کو گھر میں گھسا دیا گیا، گھر سے نکالے دینے کی بات چل رہی تھی کہ گھر میں رہو، جو گھر سے نکالنے کی بات کر رہا تھا وہ گھر میں داخل ہونے کی آپ سے گزارش کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس طرح بھی ذلیل و خوار کرتا ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تائید کی اور ہمارے لیے اسباب پیدا کر دیا، ہم گھروں میں رہنے لگے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ گھر بھی اللہ کی نعمت ہے، در بھی اللہ کی نعمت ہے، آرام و سکون بھی اللہ کی نعمت ہے، اور آشائش بھی اللہ کی نعمت ہے، روزے کی فراوانی بھی اللہ کی نعمت ہے، صحت و تندرستی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ان تمام نعمتوں کی شکر گزاری ہونی چاہیے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے جو توفیق دی ہے اس کے مناسبت سے اللہ کی کبریائی کے گن گائے جائیں، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ کیا جائے، خوب اللہ اکبر کہا جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس کا معنی جانتے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا، اس کی سوائے عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ یا کام بڑا، باپ بڑا، خاندان بڑا، جمعیت بڑی، جماعت بڑی، سب بڑے ہیں، پارٹی بڑی، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ نہیں ہے۔ زبان سے اللہ کی بڑائی کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن دوسروں کی بڑائی کے سامنے جھکے ہوئے۔ اگر ہم نے اللہ کو بڑا مانا ہے تو 5 وقت اللہ کی بڑائی میں ہمیں جھک جانا چاہیے کہ اللہ تو بڑا ہے، ہم تیرے سامنے سجدہ ریزی کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیری سوائے عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، مگر ایسا لگتا ہے الا اللہ چھوڑ دیتے ہیں، لا الہ لا الہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، تبھی تو میں عبادت نہیں کرتے ہیں۔ رمضان آپ کو دیا گیا، اسی عبادت کا مشق کرایا گیا تھا۔ اگر قرآن مقدس نے ایک مثال دی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ تَوْكِيدِهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، تم اس عورت کی طرح مت بن جانا جس عورت نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ روئی سے دھاگا تیار کیا، اور جب دھاگا تیار ہو گیا پھر اس کو کئی چیزیں چھوٹا چھوٹا کر کے ٹکڑا کر دیا۔ ایسی عورت کو انسان پاگل ہی کہے گا۔ صبح سے لے کے شام تک محنت و مجاہدہ کیا، اور اس کے بعد جب روئی کاٹنے کے بعد آپ نے دھاگا تیار کیا، جسے تانا بانا تیار ہوگا، جسے کپڑے تیار کیے جائیں گے، جو ہماری آپ کی ستر پوشی کے لیے استعمال کیا جائے گا، تو پھر ہم نے اسے دھاگے کو کاٹ کے چھوٹا کر کے پھر روئی کی طرح بنا دیا۔ ایسی عورت کے بارے میں پاگل کا فیصلہ دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے لا تکونوا کاللتی نقضت غزلها، اے ایمان والو، اے لوگو، اس عورت کی طرح مت بن جانا جس نے محنت و مشقت کے ساتھ روئی کو دھاگے میں تبدیل کیا، اور جب دھاگا تیار ہو گیا اسے کاٹ کے برباد کر دیا۔ مطلب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی، 1 مہینہ خود مسلسل اللہ کی عبادت و بندگی کی ہے، اور جب مزدوری لینے کے وقت آیا ہے ہم نے ساری عبادتوں پہ پانی پھیر دیا، ہم نے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کر دیا، ہم نے سنت رسول کے بالمقابل بدعت پر عمل کرنا شروع کر دیا، ہم نے شریعت اسلامیہ کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کے بجائے منمانی طریقہ اپنانا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، برا نہ مانیں گے، عید جہاں خوشی کا دن ہے وہ ہمارے لیے غمی کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہ برس جائے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارا نوجوان طبقہ، مردوں کا حال کیا ہے، لمبا پائجامہ یا ٹخنے سے نیچے کپڑا اس طرح پہنتے ہیں کہ میونسپلٹی اور کارپوریشن والے کو سڑک صاف کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے پائجامے سے وہ صاف ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو انسان اتراتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے ایسا کرے گا اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بات نہیں کرے گا، اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا، اسے پاک نہیں کرے گا۔ اب اندازہ لگا لیجیے، عید کے دن عام طور سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ علاوہ ابھی بڑی شان شوقت کے ساتھ ہم نے رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی، چہرے پہ ہم نے سنت کو بھی ڈال لیا، فریضے کے طور پہ داڑھی بھی رکھ لیا، لیکن اس کے بعد جب رمضان ختم ہوا، عید کا دن آیا، بننے سجنے کے لیے داڑھی بنا رہے ہیں کہ داڑھی بگاڑ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں، آپ فیصلہ کر لیجیے۔ علاوہ ابھی بہت ساری برائیاں جو برادران وطن کے تہوار میں
اور کرسچنوں اور یہودیوں کے عید اور تہوار میں ہیں اس انداز کی برائیاں ہمارے اندر بھی ہیں. دھماک چوکری کرنا، عیاشی کرنا، گھومنا پھرنا، تھرکنا اور پھر ڈسکو ڈانس کرنا اور مختلف قسم کے آلات گانے بجانے کے استعمال کرنا، یہ ہمارے عید کے لیے ایک حصہ بن چکا ہے. یاد رکھیے گا اسلامی شریعت میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا گن گاتے ہیں ہمیں کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے. میرے بھائیوں بڑی لمبی چوڑی تقریر ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے الہی ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو زندگی کے تمام تر شعبات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مکمل رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا نصیب فرما. الہی جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل اور عاجل عطا فرما. الہی جو مقروض ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے. الہی جو ماخوذ گرفتار ہیں ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے. اے اللہ جو اپنے لیے اپنی بہن بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں الہی اسے مناسب رشتہ عطا فرما دے. اے اللہ شادی کے بعد اس ازدواجی الجھن میں گرفتار ہے الہی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنا دے. اے اللہ جو لوگ بچوں کے لیے ترستے ہیں اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کا گود بھر دے، ان کی تمنا کو پوری کر دے، انہیں صالح اولاد عطا فرما دے. اے اللہ دینی دنیاوی اعتبار سے جو پریشان ہیں ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ اس کرونا کال میں ہر گھر میں بیماری ہے، ہر جگہ پریشانی ہے. اے اللہ ہمیں بھی یہاں موجودین کو بھی ان کے خاندان والے کو بھی ان کے آباء اجداد کو بھی ان کے دوست احباب کو بھی تو اپنے فضل و کرم سے صحت و عافیت کے ساتھ رکھ. اے اللہ جو زندہ ہیں انہیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے زندہ رکھ، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں الہی ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کی سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی قبر کو کشادہ کر دے اور ان کے وارثین کو صبر جمیل عطا فرما دے. اے اللہ ہم مسلمانوں کی پریشانی ہے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ضرور کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اے اللہ ہم اصلاح کریں کہ تیرے سامنے دعا کے لیے درخواست کر سکیں کہ گناہوں میں لطفت ہے. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما دے، ہماری پریشانیوں کا خاتمہ کر دے، ہمیں امن و امان کی دولت سے مالا مال کر دے، ہمیں شیر و شکر بنا دے. الہی ہمارے اندر الفت و محبت پیدا کر دے، ہمارے اندر کی نفرت کی خلیج کو پار دے، ہمارے اندر کی دوریاں کو ختم کر دے. الہی جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک مسئلہ سن لی اس کے بعد جائیے گا. عید کے دن اگر جمعہ کے دن اگر عید پڑ جائے، بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ جمعہ کی چھٹی ہو جاتی ہے، صحیح جمعہ کی چھٹی ہو جاتی ہے لیکن ظہر کی جماعت کی چھٹی نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اختیار ہے. مقصد کیا تھا؟ جمعہ کی یعنی عید کی جماعت میں شریک ہونے کے لیے قرب و جوار سے لوگ آیا کرتے تھے. محلے کی حالات کو معلوم کرنے کے لیے 5 وقتہ نماز ہے، کئی محلوں کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے جمعہ کی نماز ہے، اور بہت بڑے حلقے کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے عیدین کی نماز ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دور و نزدیک سے دیہات سے لوگ آیا کرتے تھے، تو آپ نے ان کو اجازت دی کہ اگر تم جمعہ میں رک جاؤ گے تو تمہاری عید اور تمہارا جمعہ دو اجتماع ہوگا ہی، تمہارا پورا دین ہی ختم ہو جائے گا. اس لحاظ سے ان کے لیے گنجائش رکھی. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ ہم تو جمعہ کی نماز پڑھیں گے. کیا کسی صحابی کا ایسا عمل ہوگا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہوگا کہ ہم نے جمعہ پڑھا، ہم کو جمعہ پڑھنا ہے، ہم جمعہ پڑھائیں گے، اور مدینہ میں رہنے والے صحابی جمعہ میں شامل نہیں ہوں گے؟ اس لیے میری گزارش ہے کہ اگر آپ دور دراز علاقے میں رہتے ہیں جہاں مسجد پہنچنا بہت مشکل ہے، بہت دور سے آتے ہیں اور وہاں عام طور سے جمعہ کی نماز کے لیے اہتمام نہیں ہے، تو اپنے علاقے میں جماعت کے ساتھ میں ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں جمعہ کی جماعت میں شامل ہونا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وہ گنجائش ضرور رکھی ہے، رخصت ضرور دیا ہے، لیکن عظیمت یہی ہے کہ آپ نے جمعہ کی نماز پڑھی ہے. انشاءاللہ جمعہ کی نماز ہوگی، مختصر خطبہ ہوگا، آپ ضرور بے ضرور تشریف رہیں. 12:45 میں جمعہ کی اذان ہوگی اور انشاءاللہ 1:05 میں خطبہ ختم ہو جائے گا. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ نیک سمجھ کی توفیق دے. ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، بھائی بہنوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پولیس محکمہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یہاں کی ریاست اور یہاں ریاستی سرکار کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے.
آپ تمام کو صحابہ کرام کے طرز عمل کے مطابق ایک مبارکبادی پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہماری اور آپ کی عید کو قبول فرما لے، ہماری آپ کی ساری عبادتوں کو شرف قبولیت بخش دے۔ یہ لوگوں کو مبارکبادی پیش کر سکتے ہیں، پولیس کرمی وہاں پر ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں گے۔ راستہ میں نکلتے ہوئے آپ کی بہنیں اور آپ کی مائیں بھی نکل رہی ہوں گی، ان کا خاص خیال رکھیں، نکلنے میں کسی قسم کی دقت و پریشانی نہ ہو، اس کا بطور خاص خیال رکھیں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرما کر ہر طرح کی سہولیت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب ارے تم تو مسجد ہو مسجد